نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت فرمائے۔ شب برات قریب ہے اور یہ ایک نہایت اہم رات ہے، اس لیے اس اہم رات میں ایک اہم دعا جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پورا سال اس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست اور اثر کرنے والی دعا ہے۔ یہ دعا ہمارے بزرگ مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے اجل خلفاء میں سے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، پاکستان کے نمبر 1 خطاط بھی تھے۔ آپ کو خطاطی کے جو خوبصورت نمونے نظر آتے ہیں وہ ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ النفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ظاہری و باطنی حسن سے نوازا تھا۔ انہوں نے یہ دعا پرنٹ کروا کر اپنے متوسلین اور مریدین میں تقسیم کرائی۔ وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شب برات جو ابھی آنے والی ہے وہ شب جمعہ ہوگی، یعنی اگلا دن جمعہ کا ہوگا، تو وہ بھی ایک مبارک دن ہے اور مبارک رات ہے۔ اس لیے اس رات آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں ان میں سے ایک عبادت یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، مسجد میں ہیں تو خوش قسمتی کی بات ہے، اگر گھر میں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ تلاوت 3 مرتبہ کرنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر دراز کر دے۔ اس میں آپ اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، اپنے پیاروں، جس کے لیے چاہیں آپ نیت کر لیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما۔ تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو دعائے نصف شعبان المعظم کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ دعا بھی تلاوت کر کے سنا دوں گا اور اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین دوسری مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ یاسین دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو اس مرتبہ آپ بلاؤں کے دفع کی نیت سے پڑھنی ہے، یعنی آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگنی کہ یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے اور میرے عزیز و اقارب سے ہر قسم کی بلاؤں کو دور فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے پورا سال آپ بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس دعا کو پڑھنا ہے، دوبارہ دعائے نصف شعبان المعظم کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ سورہ یاسین اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس میں بھی آپ اپنی نیت کر لیں، اہل خانہ کی نیت کر لیں، عزیز و اقارب کے لیے نیت کر لیں۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ دعا پڑھیں گے، سورہ یاسین کے بعد دوبارہ وہ دعا پڑھیں گے، یعنی دعائے نصف شعب المعظم۔ اب اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ دعا یہ ہے: اللہم یا ذا المن یا لا یمن علیہ احد یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی من الرزق فامحو۔ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی والتردی واقتدار رزقی وثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا ومرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔
الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المعظم المکرم التي فيها يفرق كل امر حکیم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے، جو جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے، اور درود و سلام ہو ہماری آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ تو یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ اچھا، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے جو آگے اعمال کرنے ہیں ان کو بھی ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ دخان کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2، حسبی اللہ ونعم الوکیل 1000 دفعہ پڑھیں یا 100 مرتبہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کے نوافل ادا کریں، اور آخر میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الف الف مرۃ، یہ 3000 بار یا 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ خاص عمل ہے، شب برأت میں آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ پوری زندگی جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔